براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد. سابق صدر آصف علی زرداری پریس کانفرنس کر. اب صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے صحافی حضرات، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کا آنے کا شکریہ. دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں ایک ہنگامی حالات ہوئے ہیں. کشمیر کی سچویشن بڑی اہم ایشوز پہ چل رہی ہے. بڑے مشکل حالات ہیں ریگارڈنگ سیکیورٹی میجرز. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا تب بھی ایک اس قسم کا ایشو ہوا تھا، اور وہ کشمیر کے اس ایشو سے بہت بڑا تھا، اس لیے کہ بامبے میں ایک تاج ہوٹل، اس پہ حملہ جس میں کافی فارنرز مارے گئے تھے، تو اس کا ایک پورا بلیم پاکستان پہ تھا. اس کا ایک پورا ایشو ہمارے ساتھ تھا، مگر اللہ نے کرم کیا، ہم نے دنیا کو اپنے ساتھ رکھ کے اور اس ایشوز کو فیس کیا. انڈیا کو فورس کیا کہ وہ بیک ڈاؤن ہو اور ڈپلومیٹک چینل سے اس کو ہینڈل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت نابالغ حکومت جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، اور بیک سیٹ ڈرائیور جو ہے وہ سیاست نہیں سمجھتا، تو اس لیے یہ ایشو اور بڑھتا جا رہا ہے. مگر میں قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی حال میں انڈیا کے طرف سے اگر کوئی جارحانہ پیشکش ہوتی ہے تو پوری قوم، ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہوگی، اور ہم قائد اعظم پوسٹ سے لے کے بھٹ آئلینڈ تک پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، عوام، ہم سب اپنی فوج، عوام، اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. جہاں تک رہی دنیا میں آئسولیشن کی بات، تو یہ ہم اکثر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کافی سالوں سے دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور ابھی ان کے آنے کے بعد تو اور آئسولیٹ ہے. کوشش کرنی چاہیے ان کو کہ یہ آئسولیشن کو ختم کریں. یہ وہ دنیا نہیں رہی کہ جس میں اکیلا کوئی بھی ملک، چاہے وہ چھوٹا سا کوئی ملک کیوں نہ ہو، وہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو سارے ملک جو ہیں وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی، انٹرنیشنل انٹریکشن، انٹرنیشنل ورلڈ، اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میں نے اگر یہ نہ کہا کہ جو سعودی دوست ہمارے آئے تھے، جو بھائی آئے تھے، ہم نے ان کا خیر مقدم کیا ان کے آنے کا. آج بھی ان کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، مگر اس میں بھی مس ہینڈلنگ حکومت کی تھی. نہ ان نے ہمیں دعوت دی، نہ ان نے میاں صاحب کو دعوت دی، نہ شہباز صاحب کو دعوت دی، اور پھر ایک ٹویٹ کروا دیا اپنے ایک چارلی سے کہ یہ قابل ہی نہیں ہے کہ یہ آئیں. تو اگر اس طرح آپ نے حکومت چلانی ہے تو بسم اللہ چلائیں. حالانکہ ہم ان کو کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ہم ٹائم دیں، ان کو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ٹائم دیں کہ تاکہ یہ سمجھیں، کچھ سیکھیں، کچھ عوام کے مسائل حل کریں. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بجلی اور آپ کے گیس کے بل بڑھ رہے ہیں، اور ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے. اس گرمی میں جو بجلی کا بل ہوگا وہ گاڑی بیچ کے آپ کو فل کریں گے. تو یہ حالات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پراپر فری فیئر الیکشن ہو اور پراپر ریپرزنٹیشن ہو پاکستان میں، تو وہ بہتر کامیابی کا رکھتے ہیں چانس. وہ بہتر عقل سے بہتر پارلیمنٹ کو چلا کے اور ایشوز کو سالو کر سکتے ہیں. جہاں تک ان کا کیسز کا سلسلہ چل رہا ہے، آج میرے پروونشل اسمبلی کے اسپیکر کو انہیں اریسٹ کیا ہے
यहाँ इस्लामाबाद में, तो ये कोई मंगी साहब हैं, सिंध से लाए हैं, जो कि अरेस्ट कर रहे हैं हमारे सिद्धियों को। तो ये पहले भी हुआ है, हमेशा हर दौर में अपनों ने ही दगा की है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं उसको कंडेम करता हूँ, और जो मेरा कोर्ट का फैसला कल आया है उस पे हमने, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोर्ट के फैसलों को माना है, इसलिए कि हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं, उनको कमज़ोर नहीं करना चाहते। हमारे ही दौर में जजों की तनख्वाहें हमने 3 गुना 4 गुना बढ़ाई थी। वो इसलिए नहीं बढ़ाई थी कि हम उन पे को लार्जेस्टनेस दिखाना चाह रहे थे, हमने इसलिए बढ़ाई थी कि हम उसमें अट्रैक्ट करें इस किस्म के लोग कि जो कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी चलती हो, अच्छे वो हों, वकील हों और वो जज बने। तो कुछ हद तक हम कामयाब रहे हैं, काफ़ी जजेस अच्छे आ गए हैं, मगर होप करते हैं हम कि हम जाएंगे नैब के सामने, नैब का मुकाबला करेंगे, अब वहाँ की इंक्वायरी का मुकाबला करेंगे, अब उनको भी फेस करेंगे। और अगर जेल जाना पड़ा तो आपको पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है, उस पर तो कोई मसला नहीं है, उस पर कोई गम नहीं है, हम देख लेंगे। और बिलावल भी मेरा बेटा है और अपनी माँ का बेटा है, उसको कहाँ डराते हो, डराओ उनको जिनने कभी देखा नहीं है। थैंक यू जेंटलमैन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पहले भी मुश्किल हालात में पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था, इस वक्त भी पाकिस्तान मुश्किल हालात में, और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के जो वलियाद हैं उनका हिंदुस्तान के दौरे के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सर्जिकल स्ट्राइक और या कुछ करेगा। क्या आप इस सूरत हाल में को पॉलिटिकल अपना रोल प्ले करेंगे, और क्या आपको कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस तलब करने का इरादा है? हम पॉलिटिकल कंसेंसस करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा पहले भी जब हमारे साथ ये इशू हुआ था, हमने पार्लियामेंट का, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट का हमने जॉइंट इजलास बुलाया था, उसमें हमने क्यानी साहब को बुलाया था, पाशा साहब को बुलाया था, हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, बात की थी, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की कराई थी, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि पार्लियामेंट इज़ सॉवरन, पार्लियामेंट हैज़ द पावर्स। ये तो आज सुनते हैं कि स्पीकर साहब ने कहा है कि हम रेजोल्यूशन कश्मीर पे पास करना चाहते हैं। अगर ये रेजोल्यूशन पास करना चाहेंगे तो हम ज़रूर उस पर कोऑपरेशन करेंगे, रेजोल्यूशन पास कराएं। वकार सदी सर मेरे 2 छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि जो MBS आए थे यहाँ पर, क्या अगर अपोजिशन जाती तो पाकिस्तान के बिलखुसूस हुकूमत के मौक़िफ़ को ज़्यादा तक़वियत मिलती, जो अब वो नहीं मिली? इंडिया में जाकर जो उन्होंने बयान दिया, तमाम भारतीय अखबारात की जीनत बना हुआ है कि उनके हवाले से ये कोट किया है कि कश्मीर पे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है सऊदी अरब उससे एग्री नहीं है। एक दूसरा सर ये कि एक और चीज़ सामने आ रही है, जो सियासी हालात चेंज हो रहे हैं, जो नई वसफ़बंदी हो रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में कोई एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी की उन्हें हमायत हासिल है या नहीं? बिल्कुल, मौलाना साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, वो जहाँ कदम रखेंगे हम उनके साथ कदम के साथ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी इनाफ इज़ इनाफ। हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। मुल्क का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है। इनके साथ ना ब्यूरोक्रेसी चलती है, ना इनको काम खुद करना आता है। तो ये नहीं कि हम पावर के पीछे इनकी हुकूमत को तंग करेंगे, हम अपने राइट्स के लिए, सिंध के राइट्स के लिए, बलूचिस्तान के राइट्स के लिए, पंजाब के राइट्स के लिए, साउथ के राइट्स के लिए, KP के राइट्स के लिए, उनके लिए हम ज़रूर जंग करेंगे। सर अगर हमें बुलाया जाता हम बिल्कुल जाते। अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान को इन्हें बुलाया होता तो मैं ज़रूर जाता। अगर नवाज शरीफ ने जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आया था, जब ये उससे पहले धरना दे रहे थे और वो आ नहीं सका, तो उनने जब मुझे बुलाया था मियाँ साहब ने, तो मैं बिल्कुल गया था, चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिला था, उसको कॉम्प्लीमेंट किया था यहाँ आने पे। तो अगर ये बुलाते तो हम क्यों ना जाते।
ہم اداروں کو مضبوط کریں گے. ابھی آپ اداروں کی مضبوطی سمجھتے ہیں جو نیب کی کروائیاں ہیں یا زیادتیات سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتیات ہوتی ہیں؟ تو نیب ادھر بھی لینا تھا, اس سے سپلیمنٹری کر لیں نیب کی. سر نیب کے کیسز جہاں پر آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہیں اور دیگر بھی, اس وقت آپ حکومت کی کارکردگی سے بھی خوش نہیں ہے, تو پیپل پارٹی اپنی سطح پر کوئی مزاحمتی تحریک جو ہے وہ چلانا چاہتی ہے, روڈوں پر آنے کا کوئی پلان ہے جلد سے جلد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں؟ آپ کی اپنی پارٹی کا کیا ہوگا؟ نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایجنڈا پہ آئیں, مولانا صاحب کے ساتھ بھی آئیں اور خود بھی آئیں, دونوں میں آ سکتے ہیں. میرا نام اعجاز احمد ہے. اچھا, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. بہت باتیں چلیں گی اور ہم نے دیکھا کہ شہزادے صاحب کے آنے سے پہلے شہباز صاحب کی ضمانت ہو گئی اور ان کے جانے کے بعد آگا سراج درانی پکڑ لیے گئے. ایک تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا, حکومت کے خلاف آپ کی کیا حکمت عملی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا حکومت کو آپ گرانا چاہتے ہیں یا آپ کیسے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے؟ کیونکہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت وقت دے دیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا, میں آپ سے عرض کروں کہ میں مبارک دیتا ہوں شہباز صاحب کو ان کی بیل ہونے میں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کیس ختم نہ ہو جائے, اینڈ کنکلوژن نہ ہو جائے, تب تک کسی کی بھی اریسٹ نہیں ہونی چاہیے. زرداری صاحب, عرفان ملک 24 چینل سے تو نہیں ہونی چاہیے. اور نیب کے لاز کو, ہر لا جو ہے وہ امینیبل ہے ٹو چینج, تو اٹس ہائی ٹائم کہ لا کو بھی چینج کرنا چاہیے. اور چیف جسٹس نے خود بھی کہا ہے کہ سو موٹو پہ ہم ری تھنکنگ کریں گے, ہم خود سوچیں گے, ہم دیکھیں گے کہ سو موٹو کو کس طرح آگے چلنا چاہیے. تو آئی تھنک کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اب اسٹریٹجی بنا کے میں ان کو بتاؤں یا تجھے بتاؤں؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ 6-7 ماہ حکومت کو آپ نے دے دی, کیا اس موقع پر آپ ضمنی انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں؟ سر بس تو کنڈیشنز دیکھتے ہیں نا, کنڈیشنز کیا بنتی ہیں اس کے حساب سے کریں. علی فرقان آج ٹی وی سے, آپ کی پارٹی نے اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے چیئرمین نیب لگایا تھا, تو کوئی پشیمانی ہے چیئرمین نیب لگانے میں آپ کو؟ بیٹا, سپریم کورٹ کا ایک جج تھا, اس کو میں کوئی نواب شاہ سے تو نہیں جانتا تھا. راشد عجیب سے پوچھے. سر, جو حالات ہیں اس وقت, ایک پارٹی کے سربراہ کو چھوڑتے ہیں, دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں, دوسروں کو چھوڑتے ہیں, پہلے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ آپ کو ڈیوائڈ کر کے جو یہ مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں اور اب مثال کے جمہوریت ریوائیو کرنے کا وقت ہے؟ آئی تھنک یو رائٹ, کرنے کا وقت بھی ہے اور وقت بھی آ گیا ہے, اور یہ ڈیوائڈ اینڈ رول ضرور ہے. عرفان صاحب, یہ جاننا چاہتا ہوں ونس اگین ذرا تفصیل کے ساتھ, آغا سراج درانی کا جو گرفتاری ہے اس کا آپ اس پیغام کو کس طرح سمجھتے ہیں, اور جو آپ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اس پر آپ کا اعتماد کیا ہے؟ میرا ہم پہ گھیرا تنگ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے ایسی چیزوں کی, مگر آغا سراج کی گرفتاری کو میں نے کنڈیم کیا ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور آغا سراج کو اسلام آباد سے کیوں آپ نے گرفتار کرنا ہوتا تو آپ وہاں سے ہی کر لیتے, کراچی سے. کوئی وہ چھپ کے تو نہیں رہ رہا تھا, اسپیکر تھا, روز آ رہا تھا. اور اسپیکر از اے اٹانومس فگر. اسپیکر کو گرفتار کرنے کو میں اس ڈیموکریسی کو ہی چیلنج کر رہے ہیں آپ, جس ڈیموکریسی کی خاطر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے اور وہ کیا اور یہ کر دیں گے, اس کو ہی آپ چیلنج کر رہے ہیں جب اسپیکر کو آپ اریسٹ کر رہے ہیں. اعجاز الحسن اور پھر خواجہ صاحب. یہ بتائیے گا کہ کیا بھارت کسی مہم جوئی کی جرت کر سکتا ہے؟ سر, جرت تو ہر کسی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے, اگر جرت کرے گا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. ان ہاؤس کی تبدیلی کا کوئی چانس ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس یعنی پارلیمنٹ میں پیپل پارٹی کوئی تبدیلی کا خیال رکھتی ہے, کوئی آپشن ایسا دیکھا جا سکتا ہے؟ جی عظمت. عرفان ملک 24 چینل سے, آپ نے کہا انف از انف, اس کا سر ہمیں پریکٹیکل کب سے نظر آئے گا؟
جب نظر آئے گا تو پھر نظر آئے گا. یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ کے کیسز اسلام آباد میں منتقل کیے گئے, دوسرا اسپیکر سندھ اسمبلی کو یہاں سے گرفتار کیا گیا, کیا پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع اور 18ویں ترمیم پر سمجھوتا کرنے کے لیے آپ کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ سرداری صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ضرور ڈالا جا رہا ہوگا. سرداری صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے اور آپ نے کہا کہ ہمارے لیے کیس منتقل کر کے پنڈی کو کربلا ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کے لیے بنایا جا رہا ہے. آپ ذرا بتائیں گے کہ اس کربلا میں کس کی قربانی اور کب کون کون نامزد کیا گیا ہے دوسری طرف سے؟ دوسری طرف سے تو میں کوئی نہیں لگ رہا تھا. پہلے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پنڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ شہید کیا گیا, اس کے بعد بی بی صاحبہ کو بھی پنڈی میں شہید کیا گیا. تو اب اگر ہمارے کیسز بھی یہاں چلیں گے تو عوام کو یہی تاثر, سندھ کے عوام کو, پشاور کے عوام کو, بلوچستان کے عوام کو, پورے پاکستان کے عوام کو یہی میسج جائے گا, کشمیر کے عوام کو بھی جائے گا. آپ زرداری صاحب, فخر الرحمان سما ٹی وی سے. یہ نیب کے جو کیسز آپ کے خلاف ہیں اور اس وقت نیب میں بھی معاملہ آ گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی ان کیسز سے نپٹنے کے لیے؟ کیا آپ کسی وقت پلی بارگین کی جو سہولت ہے اس کا استعمال کریں گے؟ دوسرا, حکومت کے آپ کا جو احتجاج ہے وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کے خلاف یہ ریفرنسز بنائے گئے ہیں یا واقعی جو نہیں, میرا احتجاج جو ہے وہ آپ کے گیس بل پہ ہے, میرا احتجاج آپ کی بجلی پہ ہے, میرا احتجاج میرے سندھ کے اندر پانی نہیں پہنچ رہا ہے اس پہ ہے, میرا احتجاج بجلی نہیں بن رہی, ہائیڈل بجلی نہیں بن رہی اس پہ ہے, اور میرا احتجاج یہ ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے فیوچر کا کیا ہوگا. سہیل خان اور پھر اطرت. سہیل خان, دنیا نیوز سے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی فرنٹ لائن پہ آ کے پہلے ہی اس نے لگتا ایسے ہے کہ شور مچا دیا ہوا ہے, اس پر آپ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو وہ واپس لے رہے ہیں؟ ابھی تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی کو کیا ایسا شک پڑ گیا کہ وہ 18ویں ترمیم پر اس نے پہلے ہی شور ڈالا؟ بیٹا ہم نے پہلے نہیں, ہم نے الیکشن کے دوران شور ڈالا, اس لیے کہ جب یہ 50 چینل جو یہ بات کہلوانا چاہتے ہیں وہ 50 چینل کہتے ہیں, جو بات نہیں کہلوانا چاہتے وہ ایک چینل بھی نہیں کہہ سکتا. تو وہ 50 چینل جب کہہ رہے تھے اور میرے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا, میری بہن کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا, اور چادر اور چار دیواری کا بھی سوچ نہیں آ رہی تھی ان کو. مردوں پر کرو ہوتا ہے, وہ میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے تم ایسا کیس بناؤ کہ تم مجھے غدار قرار دے دو, کیونکہ میں نے 18ویں ترمیم کی, کیونکہ میں نے پختونوں کو حق دیا, کیونکہ میں نے بلوچوں کو حق دیا, اس پہ تم مجھے غدار قرار دے دو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں قبول کر لوں گا یہ جرم. تو یہ مت کہو کہ یہ تم نے گاڑی کے ٹائر چوری کیے ہیں اور یہ گاڑی کی ڈیوٹی نہیں دی اور اس کے گاڑی کا فلانا نہیں کیا, یہ کیا بکواس ہے. اطرت جعفری, اس کے بعد آپ. گزشتہ روز سپریم کورٹ میں آپ کی نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے, آپ کے پیسے نہیں ہے, جعلی بینک اکاؤنٹ آپ کے نہیں ہے, تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ تحقیقات کا سامنا کریں. اگر آپ کو نیب کلین چٹ دیتا ہے تو ہماری طرف سے بھی کلین چٹ ہے, تو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ہم جائیں گے نیب میں, ہمیں امید ہے نیب سے, ہمیں امید ہے کہ شفاف ہوگی انویسٹیگیشن, مگر میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیج پہ ان لائف ہمیں اس طرح ذلیل کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ 2 کویسچن آپ سب سے آخر میں. میرا سوال میرا دوبارہ سوال یہ ہے, ایسے بولنا. میرا سوال ہے کہ جب آپ پہلے جیل گئے تھے, will you please clarify about the isolation which happened in the last few years as you mentioned? My second question about the threats coming from the western borders, from Iran.
they have announced that they might conduct some operations inside Balochistan. Will you please comment? I think it's इसी के साथ क्वेश्चन ले लें जरदारी साहब कोई खत्म करने दे प्लीज देखिए, I think it's a very dangerous situation. Iran is our neighbor and we should be careful. We should be mindful that it is a very large standing army. We should not have any issues with them. अगर उनको कोई शक है तो we should cooperate with them. और international isolation तो आपको सामने नज़र आ रही है. आपको अगर नहीं नज़र आ रही तो मैं दिखा देता हूँ कि आप देखें कि आपके जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी आपके लोग हैं दुनिया में, आपका एक दोस्त मुझे बता दें इंटरनेशनली जो आपका दोस्त हो. ठीक है, कुछ हमारे बैक सीट कार में ड्राइवर्स होता है, वो ड्राइवर्स ने अपनी पीआर पे आपको सपोर्ट करवा दी है कुछ मुसलमान मुल्कों से, मगर दैट इज़ नॉट इंटरनेशनल सपोर्ट. एंड दोज आर MOUs टू बी, विल बी, कुड बी. नादर एंड शफकत, दैट्स ऑल. कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं, कोई डील के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं. तो क्या हुकूमत के साथ Are you that ill-informed? सामने आई है तो क्या नहीं बेटा, कैसे आ सकते? इस पोजीशन में है कि डील करेगी या केसेस का सामना करेंगे? केसेस का सामना करेगी, डील करने की हमें कोई जरूरत नहीं, ना हमने पहले की है. शफकत अली नेशन से PM ने कहा कि अपोजिशन इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको मिलाएं. आप थोड़ा उस पे कमेंट करेंगे? ये तो मैंने कर दिया ना बेटा. मैं थोड़ा लेट आया नोट्स ले रहे हैं. मालियाती कमीशन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, एक तो वफाकी काबीना ने एक फैसला किया कि 3% हिस्सा फाटा के लिए रखा जाए, हालांकि ये डोमेन NFC का. और दूसरा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो सूबों के हवाले किया गया था, ये हुकूमत न सिर्फ वो वापस लेना चाह रही है बल्कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और दोनों को मिला के कोई नई एजेंसी बनाने के लिए भी IMF से बातें हो रही. तो इस पर आप क्या कहेंगे? सूबों का हिस्सा कम करने की भी बातें हो रही हैं. बिल्कुल बेटा, हो रही हैं, और इसी को मैं कहता हूँ कि इनसे हुकूमत चलती नहीं है. और जो राइट्स सूबों को दिए हैं आपने, पहले ही लोगों में, अवाम में एक बेहिसी पाई जाती है. अगर उसमें आप और राइट्स कम करेंगे तो उसमें और मसले होंगे. बिल्कुल हमने ही ग्वादर पोर्ट बनवाया था, हमने ही पूरा चाइनीज़ पैकेज बनवाया था, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होनी चाहिए पाकिस्तान में. और चाइना भी यही चाहता है. मैं उनसे सबसे ज़्यादा मैं मिलता रहा हूँ चाइनीज़ से, वो भी ये चाहता है, बिकॉज़ वो सबको साथ लेके चलना चाहता है. वो डिस्ट्रीब्यूशंस में कोई नहीं चाहता कि KP में या बलूचिस्तान में या पंजाब में ज़्यादा हो और सिंध में कम हो. दे डोंट वांट. ओके सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू.